अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए एक आज नई कहानी है। कहानी का नाम है सहरे इश्क। सहरे इश्क मतलब इश्क का जादू। तो क्या वाकई इश्क पर जादू, इश्क के लिए किसी पर जादू कर दिया जाए तो क्या वो वाकई में सर चढ़कर बोलता है? क्या उसका वाकई असर होता है? लोग जो करते हैं इस तरीके के काम, तो क्या उनको उनकी मोहब्बत हासिल हो जाती है? नहीं होती होगी, क्योंकि गलत तरीके से कोई भी चीज़ अगर हम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ देर तो हमारे पास रुकी रहेगी, लेकिन वो असर ख़त्म होने के बाद वो वापस चली जाएगी हमारे पास से। लेकिन लोग इतने सोचते नहीं हैं इस तरीके से। बहुत सारे लोग इस फजूलियात में पड़ते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो आज की कहानी बस इसी तरह की है। तो शुरू करते हैं। सहरे इश्क। वो गला फाड़ कर हंस रही थी। नर्स उसे खींचकर जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उस घर को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वहां कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था। सब उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। वहां कोई ऐसा नहीं था जो इससे मोहब्बत करता, और न पूरी दुनिया में कोई ऐसा था जो उससे मोहब्बत करे। माँ बाप तो उसकी कम उम्री में बेवगी के सदमे से ही एक के बाद एक कई अरसे पहले ही गुजर गए थे, मगर उसे उस वक्त ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसने क्या खोया है। उस वक्त तो वो खुद को एक आज़ाद चिड़िया तस्वुर कर रही थी, जिसे रोकने और कैद करने वाला अब कोई नहीं था। वो अपनी मोहब्बत को पाने में इस कद्र बेखबर थी कि उसके इर्द गिर्द से मोहब्बतों का हिसार और माँ बाप का साया शफकत कब उससे छिन गया, उसे पता ही नहीं चला। वही वो वक्त था जब उसने पहली बार अपने नापाक इरादों को अमल में लाना शुरू किया और अपनी 33 साला ज़िंदगी के बेशतर लम्हात किसी ऐसे इंसान को पाने में गंवाए दिए जो उसकी मोहब्बत था, मगर वो उसकी मोहब्बत नहीं थी और न कभी बन सकी। क्या मोहब्बत पाने या खोने का नाम है, या ये एक खुदादाद शय है जो जिसको मिलनी है उसी को मिलती है? लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। क्या ये मकौला उन लोगों ने दिया है जिन्होंने हकीकत में मोहब्बत की थी? क्या मोहब्बत खुद गर्जी सिखाती है? क्या मोहब्बत बगावत सिखाती है? नहीं, क्योंकि मोहब्बत खुदगर्जी नहीं, इसार व कुर्बानी सिखाती है। बगावत नहीं, दोस्ती और मेल मिलाप सिखाती है। इसलिए जिन्होंने ये मकौला दिया है वो मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं कर सकते। जो लोग दीन और दुनिया से बेखबर अपनी मोहब्बत को पाने की धुन में जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क भी भूल जाते हैं और उसे मोहब्बत का नाम देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, जुनून होता है, जिसमें इंसान किसी भी तरह उस इंसान को पाना चाहता है जिससे वो मोहब्बत करता है, मगर उसे नहीं पता होता है कि मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है। इंसान का मिलना और उसकी मोहब्बत के मिलने में बहुत फ़र्क होता है। हानिया कभी उस रात को नहीं भूल सकती थी जब वो उन भूरी आंखों के शहर में गिरफ्तार हुई थी। वो बस बिजली की तंगी की वजह से ठंडी हवा की तलब में छत पर आई थी, और वहाँ वो भी गर्मी से बेहाल छत पर कुर्सी डाले कुछ लोगों के साथ बैतबाजी खेल रहा था। बहुत सारी मिली जुली आवाज़ें उसके घर के पीछे बने 5 मंजिला अपार्टमेंट की छत से आ रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा कि अब सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है। शायद बैतबाजी ख़त्म हो गई थी और कोई अपनी लिखी हुई गज़ल सुना रहा है। उसने गौर से देखा और देखती चली गई। हर एक लफ्ज़ जो वो कह रहा था उसे लग रहा था उसे ही कह रहा है, और वो बस उसे सुने गई। वो गज़ल कुछ यूं थी, सुनो। जब से तुम्हें देखा है तो ऐसा लगता है कि हम में कोई शनासाई सी है, कोई हम में बातें हो या ना हो। तेरी आंखों से लगता है बहुत कुछ कह गई है ये। बस अब तो ये आलम है कि तुम सामने आओ। कुछ कहना नहीं होगा, न कुछ सुनना ही अब होगा। मोहब्बत यूं भी होती है, कभी सोचा नहीं था ये, कि बस कुछ कहना न सुनना है। बस मोहब्बत करते जाना है और कुछ पाना नहीं हो, फिर न मिलना हो न बिछड़ना हो। तू बस सोचे मुझे और मैं बस तुझे सोचूं। कभी तू चांद को देखे, कभी मैं चांद को देखूं।
اور دونوں کی نظریں چاند پر ہی بس مل جائیں. بس ہاں یہی تو کہنا ہے، ہمیں بس یوں ہی رہنا ہے. چلو پھر طے یہ کرتے ہیں، محبت پاک رکھتے ہیں، محبت پاک رکھتے ہیں، محبت پاک رکھتے ہیں. اس کی آواز میں اتنی مبہوت ہو گئی تھی کہ بجلی کب واپس آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا. اسے تو تب پتہ چلا جب ان بھوری آنکھوں سے نکلتی شعاؤں کی تپش اس نے اپنے گالوں پر محسوس کی. وہ ایک نظر اس 16 سالہ لڑکی پر ڈال کر نیچے جا رہا تھا. تبھی ہانیہ کو احساس ندامت ہوا، کیونکہ کب سے وہ اسے یوں ہی گھورے جا رہی تھی. یہی وہ دن تھا جس نے ہانیہ کو پوری طرح بدل دیا تھا. وہ ایک نئے طرح کے جذبے سے آشکار ہوئی تھی. تبھی سب کچھ اسے حسین لگ رہا تھا. وہ سجنے سنورنے لگی تھی، کسی کو سوچنے لگی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بالکل نیا نیا سا تھا. دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور وہ اس اجنبی شخص کے خیالوں میں پروان چڑھنے لگی. اس دن کے بعد سے ہی ہانیہ کا معمول بن گیا تھا، بتی گل ہو یا نہ ہو اسے چھت پر ڈھونڈنے کے لیے وہ ضرور جاتی تھی. مگر وہ اس دن کے بعد سے دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. اس کی غزل کو یاد کر کے چاند کو گھنٹوں تک کر وہ نیچے واپس آ جاتی. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ خیالوں کی دنیا میں وہ ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا. اسی طرح 6 سال بیت گئے اور آج ہانیہ نے دن کی روشنی میں ان بھوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا. اب وہ پورے 22 سال کی ہو چکی تھی. اپنی حالت سے باخبر وہ یہ جان چکی تھی کہ اسے اس شخص سے 6 سال پہلے ہی پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، جو اب اتنے سالوں میں اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن خلاف معمول اپارٹمنٹ کی چھت پر بڑی چہل پہل تھی. شاید فٹ بال میچ ہو رہا تھا کہ اچانک فٹ بال کورٹ میں جانے کے بجائے ہانیہ کے سر پر آ لگا. وہ تو سوکھے کپڑے اتارنے میں مصروف تھی، اس لیے مزید جھلا گئی. مگر جب اس نے فٹ بال پھینکنے والے کی جانب دیکھا تو گنگ رہ گئی. وہ وہی تھا جب اس نے ان بھوری آنکھوں کو دوسری بار دیکھا تھا، جنہیں دیکھنے کے لیے جانے کب سے وہ دعائیں کر رہی تھی. آج بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اصل میں دیکھ رہی ہے، جسے ہزاروں بار وہ اپنی مصنوعی دنیا میں دیکھ چکی ہے. وہ جس کی آنکھوں نے اسے 6 سال سے سحر میں رکھا، اور آج اس کے پورے وجود نے اسے اور مزید سحر زدہ کر دیا تھا. وہ شخص اس سے معذرت کر رہا تھا، مگر ہانیہ کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ جانے کہاں کھو گئی تھی. اس کی حالت تب بحال ہوئی جب نیچے سے آتی امی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. ہانیہ، اوپر کوئی فٹ بال آیا ہے؟ آیا ہے تو لے آؤ. اس نے امی کی آواز پر سامنے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اس شخص کی آنکھوں کے سراب میں کھوئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا. اس نے خود کو جلدی سے قابو میں کیا اور فٹ بال لے کر نیچے دوڑ لگا دی. لاؤ جلدی سے، کب سے آوازیں لگا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو. امی نے جھٹ سے فٹ بال اس کے ہاتھ سے چھین کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے. ہانیہ نے چور نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر امی نے فوراً ہی فٹ بال دیکھ کر دروازہ بند کر دیا تھا. وہ تو بال لے کر چلا گیا، مگر ہانیہ کا چین، سکون، نیند سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. پہلے تو وہ اسے اپنے تصور کی دنیا میں ہی اپنے ساتھ دیکھتی تھی، مگر اب اس نے اسے زندگی کا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی. ویسے تو وہ اپارٹمنٹ اس کے گھر کے پیچھے تھا، مگر راستہ مختلف تھا، اسی لیے وہاں جانے میں وقت لگتا تھا، اور اس کے گھر کی چھت سے اس کے اپارٹمنٹ کا باہر کا دروازہ نظر بھی نہیں آتا تھا، اور اس لیے وہ اس کے آنے جانے اور اس کی روٹین کا اندازہ اتنے سالوں میں نہیں لگا پائی تھی. وہ ایک انجینئر ہے اور بیرون ملک میں جاب کرتا ہے. وہ اس کے بارے میں بس اتنا ہی اپنی ملازمہ سے جان پائی تھی، جسے مزید پیسے دے کر اس نے اس کو اس کام پر لگایا تھا. ایک دن اچانک ہی ٹیلی فون کی بیل بجی. اس کی کالج کی فرینڈ شہوار کا فون تھا. اس نے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتایا. لڑکا بیرون ملک میں رہتا ہے، اس لیے ایک ہفتے بعد ہی شادی کا پروگرام رکھا گیا ہے. شہوار نے اسے اپنی شادی میں خاص طور پر ہلدی، مہندی اور شادی والے دن رخصتی تک رکنے کے لیے کہا تھا. ہانیہ اسے منع نہیں کر سکی اور دوست کی خوشی میں ہی خوش ہو گئی. ویسے اسے اب کہیں جانے کا من ہی نہیں کرتا تھا.
اس نے خود کو اپنے کمرے اور اپنی ڈائری تک محدود کر لیا تھا، جہاں اس نے اپنی مصنوعی دنیا بسائی تھی، جس میں اس کے ڈھیر سارے خطوط بھی رکھے ہوئے تھے جو وہ روز اسے لکھتی تھی، اور اپنی ہی تحریر بدل کر جوابی خط بھی تیار کرتی جاتی تھی۔ اسے ان سب میں سکون ملتا تھا۔ چلو پھر یہ طے کرتے ہیں، محبت پاک رکھتے ہیں۔ وہ اس غزل کو کبھی بھولی نہیں تھی، اور اس کی محبت پاک محبت کی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ہلدی اور مہندی کے فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نکاح والے دن بھی وہ صبح سویرے آ کر تیاریوں میں لگ گئی۔ نکاح کے بعد اس کے امی ابو واپس چلے گئے، مگر شہوار نے اسے رکنے کے لیے اصرار کیا تو وہ صبح تک کے لیے رک گئی تھی۔ اس نے دولہے کو اب تک دیکھا نہیں تھا۔ اس نے شہوار سے اس کی فوٹو دیکھنے کے لیے مانگی، مگر شہوار نے بتایا کہ یہ شادی تو اس کے امی ابو کی پسند کی ہے، تو فوٹو بھی انہی کے پاس ہے۔ خیر، رات گئے، دولہے کو رسم کے لیے شہوار کے قریب بیٹھا دیا گیا۔ سب انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ کر دعائیں دینے لگے۔ ہانیہ کے خوابوں کا محل کسی دھماکے کے ساتھ ٹوٹا جب اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو لوگوں سے گھرے ہوئے دولہے کے روپ میں مسکراتے ہوئے پایا۔ سفید شیروانی، سفید چوڑی دار اور تاج کی جگہ پر سفید عمامہ باندھے وہ سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ کل تک اپنی دوست کو جس نام کو لے کر چڑھاتی آئی تھی، اس نام کے ساتھ اس کی سانسیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ نام جسے جاننے کے لیے اس نے کافی محنت بھی کی تھی، مگر اس کی ملازمہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ بڑا عجیب نام ہے بابو کا، ہماری زبان پر تو نہیں چڑھتا۔ وہ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، شہوار نے تو اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر اسی کی کالونی میں رہتا ہے، اور EET سے انجینئرنگ کر کے وہ ریاض سعودی عرب کے کسی مشہور کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ انہی کے ساتھ وہاں رہے گی۔ شہوار کی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھی، اور اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ شاہمیر بھائی یہ کہیں گے، شاہمیر بھائی وہ کہیں گے، میں ان کو یہ بتاؤں گی، میں ان کو وہ بتاؤں گی۔ یہ سارے الفاظ جو شہوار کو چڑھانے کے لیے وہ کہتی تھی، آج وہ سوچ سوچ کر ہی رہ گئی۔ اب اسے کچھ کہنا تو دور، اسے وہاں کھڑے رہنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ جگمگاتی لڑیاں، پھولوں کا سیج، اس کے شہزادے کا پرنور چہرہ، سب کچھ اسے دھندلا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آدھی رات کو وہ گھر جا تو نہیں سکتی تھی، اسی لیے بنا کچھ کہے دوسرے کمرے میں جانے میں ہی عافیت جانی۔ دلہن ہونے کی وجہ سے شہوار اب اس سے زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اور اگر کوئی اسے کچھ پوچھتا تو وہ سر درد کا کہہ دیتی۔ ویسے بھی اسے واقعی شدید سر درد ہو رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں باقی رات اس نے کروٹ بدلتے بدلتے ہی گزار دی۔ پو پھٹتے ہی اس نے شہوار سے رخصتی تک نہ رکنے سے معذرت کر لی۔ شہوار نے بھی سر درد کا سن کر مزید اصرار نہیں کیا، اور ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس دن گھر آ کر دوا لے کر سونے سے ہانیہ کو فوری طور پر سر درد سے تو آرام مل گیا، مگر اس دن کے بعد سے آئے دن اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی فلو، کبھی تیز بخار، کبھی شدید سر درد۔ کھانا پینا بھی بس اب برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ اب اسے کسی چیز سے رغبت بھی نہیں رہی۔ والدین اس کی اس کیفیت کی وجہ اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جگہوں پر اس کے رشتے کی بات بھی کر رکھی تھی، اور ایک دن اس کی دلی کیفیت سے بے خبر اس کے والدین نے ایک اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اب تو ہانیہ نے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اگر کبھی امی کے کہنے پر کسی کام سے اسے جانا بھی پڑتا تو اس کے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ ہانیہ نے اس دن کے بعد شہوار سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، جبکہ اس نے اسے کئی بار کال کیے تھے، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ شادی کے لگ بھگ 2 مہینے بعد ایک دن ہانیہ نے اس کا فون اٹھایا۔ اس نے اپنی شادی سے لے کر اب تک کے سارے واقعات مزے لے لے کر اس کے سنائے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی عمرہ کی سعادت اور مدینہ کی زیارت، اور شاہمیر کے لیے اس کا بے پناہ پیار، اور تو اور جب اسے پتا چلا کہ شہوار امید سے ہے تو اس کے سینے پہ تو جیسے سانپ ہی لوٹ گئے۔ آخر میں اس کی امی کی آواز پر جو وہ پوچھ رہی تھی کہ شہوار کی کال ہے کیا، اسے بھی اپنی شادی کا بتا دو اور اسے ضرور آنے کے لیے کہو، تو اسے مجبوراً ہانیہ کو اپنی شادی کے بارے میں بتانا ہی پڑا، جس پر اس نے کہا کہ وہ ابھی نہیں آ پائے گی، کیونکہ ابھی شروعاتی دنوں میں ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ ہانیہ اب مزید نہیں سن سکتی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، مگر شہوار اس کا زرد پڑتا چہرہ فون پر دیکھ تو نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے مسکرا کر بس خدا حافظ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے ہانیہ نے شادی
کے لیے حامی تو بھر دی تھی، مگر دل سے وہ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا مانو وہ کسی پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے، جہاں اس کے خوابوں پر بھی پہرے بٹھا دیے جائیں گے۔ شادی کے بعد بھی اس کے خوابوں میں شاہ کا ہی بسیرا تھا۔ اپنے شوہر اور اپنے سسرال سے بھی اس کا بس نام کا ہی رشتہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے لگی تھی اور پہلے ہی کی طرح اپنی ڈائری کو ہی اس نے اپنا ساتھی بنا رکھا تھا۔ وہ کاغذ کے پنے بہت ہی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتے تھے۔ اس دن وقت کی ستم ظریفی تھی یا اس کی قسمت ہی خراب تھی، ہانیہ مائکے جانے سے پہلے اپنی الماری بند کرنا بھول گئی اور وہ ڈائری اس کے شوہر احمد کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس میں ان گنت خطوط تھے۔ کسی نامعلوم کے نام سے جوابی خطوط دیکھ کر ہی اس نے ڈائری پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ جب احمد کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چلا تو غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے کار ہانیہ کے گھر کی طرف دوڑا دی، اور تبھی اس کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ سسرال والوں نے منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس کو درگور کر دیا۔ اس کے والد یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے اور منٹوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی بیوگی کا مشترکہ صدمہ انہیں آئے دن بیمار رکھنے لگا۔ ہانیہ کو تو اپنی حالت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ کھو کر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو اور اسے اس پنجرے سے رہائی مل گئی جہاں وہ 1 سال سے قید تھی۔ اپنے والد کے وفات کا غم بھی اس خوشی کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہانیہ پھر سے زندگی اور اپنے خوابوں کی طرف لوٹنے لگی۔ عدت پورے ہوتے ہی اس نے پہلا قدم شہوار کے گھر میں رکھا، جو کئی بار اس کی مجاز پرسی کے لیے اس کے گھر آ چکی تھی۔ شہوار کی چھٹیاں اب کم ہی بچی تھیں اور اس نے خود فون کر کے ہانیہ کو اپنے گھر آنے کو کہا تھا۔ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا سوجی، ہیرا جو کہ شہوار کی 1 سالہ بیٹی تھی، اسے اس نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور ڈھیر سارے کھلونے اس کے لیے لے کر آتی، اسے سجاتی سنوارتی، دن بھر اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتی۔ دن کا بیشتر وقت اس کا شہوار ہی کے گھر میں گزرتا، جبکہ شاہ میر سے اس کی ملاقات ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی امی بھی اسے کچھ نہیں کہتی، آخر اس کا غم بھی تو اتنا بڑا تھا، بچوں سے تو الفت ہو ہی جاتی ہے۔ شہوار کے جانے سے 1 دن پہلے اس کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے وہ سعودی عرب شاہ میر کے ساتھ نہیں جا سکی۔ شاہ میر کا جانا تو ضروری تھا، اس لیے وہ رکا نہیں۔ شہوار کا تو زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزرتا تھا، اس لیے وہ ہیرا کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اس بیچ ہانیہ نے ہیرا کا بہت خیال رکھا تھا اور ہیرا بھی اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہلاتی، کپڑے پہناتی، کھانا کھلاتی، کھانا بھی وہ اسی کے ہاتھ سے کھا لیتی تھی، جبکہ شہوار کو بھی اسے کھانا کھلانا کافی مشکل لگتا تھا۔ شہوار کے ابو کی طبیعت بحال ہوتے ہی وہ واپس سعودی چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد شہوار کو خبر ملی کہ ایک دن اچانک جب صبح امی کو دیر تک سوتا دیکھ کر ہانیہ ان کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ شوہر کا غم ان کی بھی جان لے کر چلا گیا۔ ہانیہ کے تینوں بڑے بھائی بیرون ملک میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے اور جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے محض فون پر ہی اپنے غم کا اظہار کیا اور فوری طور پر چھٹی اور ویزا نہ ملنے کا کہہ کر تدفین کی اجازت دے دی۔ دوسرے قریبی رشتہ داروں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ کچھ دنوں بعد تینوں بھائیوں نے ہانیہ کو اپنے پاس آ کر رہنے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ویسے بھی وہ ایسے ہی رسمی سا کہہ رہے تھے، ٹکٹ ویزا وغیرہ لے کر آتے تو وہ کبھی منع نہیں کرتی۔ انہوں نے محض ایک گورننس اور ہر ماہ پیسے بھیجنے تک ہی ہانیہ کی مدد کی۔ ہانیہ جو اپنے والد اور شوہر کی موت پر بے حس بنی رہی تو ماں کی موت کا کیا سوگ مناتی؟ اسے اپنے خواب و خیال اور منصوبہ بندی سے فرصت ہی کہاں تھی جو وہ کچھ اور سوچتی؟ اسے تو اب یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اب کچھ بھی کرے، اسے کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ عجب سی بے حسی تھی۔ کسی نے کہا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور یہاں تو خالی گھر میں ہی دماغ تھا جو شیطان کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کے ایک بھائی جو کہ لندن میں رہتے تھے، وہ اس کے پاس اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے آئے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا ٹکٹ اور ویزا بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ کچھ مہینے لندن میں رہ کر اس نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ شہوار واپس انڈیا آئی ہوئی ہے اور دوبارہ امید سے ہے، ویسے تو اسے ناخوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو انڈیا پہنچتے ہی اگلے دن کھلونے اور مٹھائیوں کا ڈبہ لے کر شہوار کے گھر پہنچ گئی۔ ہیرا اب 2 سال کی ہو چکی تھی اور ہانیہ کے کھلونے اور مٹھائیوں کو دیکھ کر وہ پھر سے اس کے ساتھ
घुलने मिलने लगी थी। हानिया ने फिर से उसके घर रोज आना शुरू कर दिया। गले लगकर शहवार ने रो रो कर उसकी अम्मी की मौत का गम मनाया, मगर हानिया की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। हानिया ने शहवार को उसके आने वाले अगले बच्चे के लिए मुबारकबाद दी और हीरा को अपनी गोद में उठा लिया। उसने फिर से हीरा की सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी और उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। बच्चों को खिलौने और थोड़ी सी तवज्जो ही तो चाहिए होती है और वो किसी के भी पीछे भागने लगते हैं। और हीरा भी दिन दिन भर उसके पीछे भागती रहती। चॉकलेट के अलावा अब तो वो तरह तरह के हलवे भी अपने हाथों से बनाकर लाती थी। उसने किचन में भी जाना शुरू कर दिया था। कभी छुहारे, कभी बादाम, कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के हलवे। शहवार की अम्मी इस यतीम बच्ची को दुआएं देते हुए नहीं थकती थी कि अल्लाह इस बच्ची के भी नसीब अच्छे कर दे। शाहमीर के हद दर्जा फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और शहवार का इतना ख्याल रखना, वो बस हानिया उसको देखकर ही रह जाती। बच्चे की पैदाइश से 15 दिन पहले अचानक से ही शहवार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसे शदीद जॉन्डिस ने अपनी जद में ले लिया था। बच्चे की वजह से और मज़ीद पेचीदगियाँ आ गई थी और जॉन्डिस कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उसका पूरा जिस्म जर्द पड़ गया था। शहवार को हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ा जाता। हानिया का ज़्यादातर वक्त हीरा के साथ ही घर पर गुजरता था। वो हॉस्पिटल नहीं गई। वैसे भी वो शामिर का सामना नहीं करना चाहती थी। वो एक भयानक रात थी। मुसलसल बारिश और तेज तूफानों की वजह से सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। शामिर शहवार के ड्रिप लगे हाथ को अपने हाथों में लेकर किसी सूरे की तिलावत कर रहा था। अचानक ही शहवार के पेट में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। शामिर डॉक्टर को बुलाने के लिए उठने ही लगा था कि शहवार ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिएगा और मुझसे वादा करिए कि आपसे मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। शामिर को डॉक्टर को बुलाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने अपना हाथ शहवार की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा और कहा, ये सब क्या कह रही हो शेरी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, मुझे डॉक्टर्स को बुलाने तो दो। मुझसे वादा करें तभी मैं आपको जाने दूंगी। शहवार ने उसे दोनों हाथों से जकड़ते हुए कराहते हुए उठने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, तुम लेटो, मैं वादा करता हूँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब तो मुझे जाने दो। शाहमीर इतना कहते हुए अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद करके दरवाजे की तरफ भागा। आप हानिया से शादी कर लीजिए, मेरी बच्ची को माँ का साया मिल जाएगा। दरवाजे पर उसने शहवार की नकाहत से भरी आवाज़ सुनी, मगर अभी उसके पास कुछ कहने के लिए और कुछ सुनने के लिए वक्त नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। डॉक्टर्स जल्दी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। शाहमीर को डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने और बाकी फॉर्म वगैरह भरने के लिए कहा। उसी बीच नर्स ने शाहमीर से आकर कहा कि शहवार अपनी दोस्त हानिया और अपनी बच्ची को याद कर रही है और ऑपरेशन से पहले उनसे मिलना चाहती है। रात के 12:30 बज रहे थे और उस वक्त शहवार की जिद किसी बच्चे की जिद से कम नहीं थी, जो सोचने समझने की कुव्वत से बिल्कुल ही कासिर होता है। शहवार की अम्मी ड्राइवर के साथ हानिया को लाने गई। डॉक्टर तैयारियों में वक्त ले रहे थे और शाहमीर को एक एक लम्हा बाहर खड़े रहकर गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो जो उसके हर सुख दुख का साथी था, उसका दर्द बांट नहीं सकता था, ना उसके पास जाकर बैठ सकता था, और ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। हानिया के आते ही उसे शहवार से 2 मिनट के लिए मिलने की इजाज़त दी गई, जहाँ किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी। हानिया को देखते ही उसने शाहमीर शाहमीर की गर्दान शुरू कर दी। बीच बीच में वो अपनी बेटी का नाम भी लेती जाती। हानिया ने बाहर से शाहमीर और हीरा को बुलाने की इजाज़त चाही, जिसे डॉक्टर ने मुस्तरद कर दिया। जब शहवार ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया तो 2 मिनट के लिए मिलने की इजाज़त देनी पड़ी। शाहमीर तो जैसे बुलावे के इंतज़ार में ही था। माँ के हाथ से हीरा को लेकर वो आईसीयू में दाखिल हुआ। हीरा को देखते ही शहवार ने उठने की कोशिश की। वो अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, मगर दर्द की टेस से कराह कर रह गई और वापस लेट गई। शहवार ने अपने जर्द हाथों से हानिया और शाहमीर का हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वो सब कह दिया, जिसे सुनकर शाहमीर को तो ऐसा लगा जैसे उसने 11 वोल्ट के नंगे तार पर हाथ रख दिया हो और अब वो ये हाथ कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि वो उसमें सेट हो चुका है। मगर अगले ही पल शहवार के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और उसका हाथ उन दोनों के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। शाहमीर की एक चीख के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया।
हानिया हीरा को बाहर ले जाकर चुप करा रही थी, जिसने अभी अपनी माँ को आखिरी सांसें लेते हुए देखा था। नासमझ होने के बावजूद बच्चे कुछ ना कुछ तो समझ ही जाते हैं। शाहमीर टूटकर बिखर चुका था। उसे तो होश ही नहीं था, न अपना, न अपनी बच्ची का, न ऑफिस का, न कामों का। बस खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करके चुपचाप दीवारें तकता रहता। उसने रियाज की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। वो इस शहर को छोड़कर जा ही नहीं सकता था, जहां उसकी शहवार मनो मिट्टी तले सोई हुई थी। जब भी उसकी याद उसे ज्यादा सताती, तो वो उसकी कब्र के पास जाकर घंटों उसके पास बातें करता। उसके घर वाले उसकी इस कैफियत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। हीरा इन दिनों अपनी नानी के यहाँ अच्छी परवरिश पा रही थी, जिनको उन उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। हानिया शहवार के इंतकाल के बाद एक दिन भी हीरा से मिलने नहीं आई थी। 4 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन हानिया के घर के दरवाजे की दस्तक पर जब उसने दरवाजा खोला तो शाहमीर को सामने खड़ा देखकर दंग रह गई। मगर अगले ही पल वो समझ गई कि आज उसकी ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है। जब उसने शाहमीर की बात सुनी तो हैरान रह गई। वो उससे शादी की बात कर रहा था, मगर महज शहवार की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जो हीरा को माँ का साया देना चाहती थी। उसने उसे साफ तौर पर कह दिया था कि वो उसे अपने घर में तो जगह दे सकता है, मगर अपने दिल में कभी जगह नहीं दे सकेगा। और अगर इस शर्त पर वो शादी के लिए तैयार है, तब वो अपनी माँ से बात करेगा। हानिया तो कब से ये सब सुनने की मुंतजिर थी। और रही दिल में जगह देने की बात, तो उसने सोचा कि वक्त के साथ साथ वो शाहमीर को अपनी मोहब्बत से अपना बना लेगी। अभी तो बस उसे शाहमीर को पाना था, इसलिए उसने फौरन ही शादी के लिए हामी भर दी। हानिया और शाहमीर की शादी को 7 साल हो चुके हैं। शाहमीर ने खुद को एक मशीन बना लिया है और वो अब एक मशहूर राइटर बन चुका है। दिन क्या रात भर भी वो अपनी कहानी और उसकी दुनिया में मगन रहता। वो अपनी कहानी और उनके मनाजिर के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र भी करता। इतने कम वक्त में बहुत ही कम नावल निगारों ने इतनी शोहरत पाई होगी। उसने खुद को ऐसा बना लिया था कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। वो अपने आप को 1 मिनट के लिए भी फारिग नहीं रखता। शुरुआत के कुछ साल हानिया ने काफ़ी मेहनत की थी उसे अपना असीर बनाने की। वो उसकी पसंद के कपड़े पहनती, उसकी पसंद के खाने बनाती, वो सब कुछ करती जो उसे पसंद था। घर को भी उसने पूरी तरह बदल डाला था। शहवार के जहेज की सारी चीज़ें, सारे कपड़े उसने नौकरों में बांट दिए थे। दीवारों के रंग से लेकर सामान तक अब कुछ भी पुराना नहीं था। शहवार की कोई भी याद वो इस घर में मौजूद नहीं देखना चाहती थी। वो सब कुछ करके थक चुकी थी, शाहमीर को अपने करीब नहीं कर सकी। शायद वो ये नहीं जानती थी कि शहवार की याद इस घर की चीज़ों में नहीं, बल्कि शाहमीर के दिल में है, जिसे वो उन बेजान सामानों की तरह बदल नहीं सकती। लोग मर जाते हैं, मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती, और शाहमीर की मोहब्बत आज भी जिंदा थी। शाहमीर के माँ बाप भी हानिया को ये सब करते देखते हुए कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो खुद भी अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी वापस चाहते थे और उसको वापस ज़िंदगी की तरफ लौटता देखना चाहते थे। हीरा से तो हानिया को शुरू से ही नफरत थी। वो तो महज एक सीढ़ी थी शामिर तक पहुंचने की। अब तो उसे हीरा को देखना भी गवारा न था, क्योंकि उसने सारे नैन नुकुश अपनी माँ के चुराए थे। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि ये शहवार की बेटी है। दादा दादी की तो जान थी हीरा में। शाहमीर भी उससे लाताल्लुक नहीं था, मगर वो इजहार नहीं करता था। उसकी हर ज़रूरत बिना कहे, बिना किसी के बताए वो जान लेता था और वक्त से पहले हाजिर कर देता था। वो एक हैबतनाक रात थी। बादल चीख चीख कर गरज रहा था और बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था आसमान किसी के ना होने का बैन ना थमने वाले आंसुओं से कर रहा है। शाहमीर तहज्जुद के लिए अलार्म लगाकर सोया ही था कि अचानक उसके पेट में गिरह पड़ने लगी और उसकी हालत गैर होने लगी। घर वाले इमरजेंसी में उसे अस्पताल लेकर गए। शाहमीर की हालत देखकर हानिया का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो तो उसके साथ अस्पताल भी नहीं गई। उसे सब कुछ याद आने लगा, कैसे शहवार के साथ जो हुआ था, और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। उसे शाहमीर भी खुद से दूर होता हुआ महसूस होने लगा। वो तो बस उसे खुद से करीब करना चाहती थी, जो उसने वो सब कुछ किया था, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती।
جب ہانیہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد پہلی دفعہ شہوار کے گھر گئی تو شہوار نے اسے اس کی تصویریں دکھائی جو اس کی شادی کے البم میں تھی۔ اسی دن اس نے شامیر اور شہوار کی اسٹیج والی ایک تصویر اس سے مانگ لی تھی اور اس نے خوشی خوشی دے بھی دی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ہوا وہ سب ویسے ہی ہوا جیسا وہ چاہتی تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے ان کی تصویر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں کو الگ الگ کر دیا جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ اس نے مختلف سحر عشق کرنے والے جادوگروں کے بارے میں آن لائن پڑھا تھا اور اب اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے مل کر اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک لائے گی، اور ان گندی جگہوں پر جانے میں اسے ذرا بھی خوف نہیں آیا۔ اس نے شہوار کی تصویر اس جادوگر کو دے دی تھی جس پر وہ اپنے کالے جادو کی مدد سے جانے کون سے عمل کرتا تھا۔ وہ جیسا جیسا کہتا گیا وہ کرتی گئی۔ چاکلیٹ، گڑیا یا دیگر کھلونے جو بھی لے کر شہوار کے گھر وہ آتی تھی، سب میں اس کا سحر شامل ہوتا تھا۔ ان چیزوں کی شروعاتی مرحلے میں اس نے اپنی سب سے عظیم ہستی اپنی ماں کو کھو دیا، کیونکہ سحر عشق کرنے والوں کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس صبح اس کی ماں بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی وہ کوئی اور رات نہیں تھی، یہ وہی رات تھی جب اس جادوگر نے ہانیہ کو قبرستان سے قبر کی ہڈی نکال کر لانے کے لیے کہا تھا اور وہ اپنی ماں سے چھپ کر گئی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا اگلی صبح اسے خود اپنی ماں کی قبر کھدوانی پڑے گی۔ اسے اس وقت تو اپنی ماں کی موت میں بھی اپنی آزادی نظر آ رہی تھی، نہ اس نے یہ سوچا تھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے ماں جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر شہوار سعودی عرب جیسے مقدس شہر چلی گئی اور اس کے اور ہیرا کے جسم میں پھیلا سارا جادو حرم کی شفاف زمین پر طواف کرتے ہوئے ہی زائل ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو بھی اس کے بھائی لندن لے گئے تھے، جہاں جا کر وہ بھی اکیلی ہی تھی کیونکہ اس کے بھائی اور بھابھی دونوں ورکنگ تھے، اور وہاں کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے لندن کے مشہور جادوگر لویسپیل کاسٹر سومینل ملگوئے سے مل کر پھر سے وہی سب کرنا شروع کیا۔ لندن سے واپس آ کر بھی وہ ان سے مستقل رابطے میں رہی اور نہ جانے کتنے ڈالرز پھینکے تھے اس نے اپنی اس خوشی کو پانے کے لیے۔ وہ ساری میٹھے چیزیں جو وہ شہوار کے لیے بناتی تھی، اس میں کتنی گندی چیزیں وہ جادوگر اسے ملانے کے لیے کہتا تھا۔ موت کا دن تاریخ کوئی نہیں بدل سکتا اور شہوار کو اسی طرح اس دنیا سے جانا تھا۔ کوئی جادو کسی کو مار نہیں سکتا اگر وہ لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ مگر ہانیہ کو یہ سب کون بتاتا، اسے کیا پتا تھا؟ وہ تو اسے جادوگر کا کرشمہ ہی سمجھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کر کے اتنے سالوں بعد کچھ دن پہلے اس نے شامیر کو اپنا اسیر بنانے کے لیے سیمونیل ملغوئے کو اتنے سالوں بعد پھر سے ایک ای میل کیا اور شامیر کی تصویر بھی بھیجی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جو وہ برداشت نہیں کر پائی، کیونکہ وہ شامیر سے عشق کے دعوے کرتی تھی جس سے اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس وہ اس کے سامنے رہے، زندہ سلامت رہے۔ لیکن آج اس نے یہ کیا کر دیا؟ سحر عشق جو کبھی کوئی عشق کرنے والا نہیں کر سکتا۔ 1 ہفتے سے شامیر اسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر اسے فوڈ پوائزننگ کا کیس کہہ رہے تھے۔ اس کی ماں اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ہانیہ اسپتال جانے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ وہ گھر پر اکیلے روم میں بیٹھی اپنی ساری چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ ہیرا قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور یہ بھی شہوار کی ہی خواہش تھی کہ وہ حافظہ بنے۔ آج وہ اپنے ابو کو دیکھنے دادا جان کے ساتھ ہاسپٹل بھی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے درد کو کم کرنے کے لیے نیند کے انجیکشن دے کر شامیر کو سلایا ہوا تھا۔ ہیرا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کی اور آیت الکرسی کا دم بھی کیا۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہاں سے وہ گھر چلی آئی۔ ہانیہ تو کانچ کے برتن توڑ رہی تھی۔ اسے توڑنے میں کافی لطف آ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ اپنے کمرے میں چپ چاپ صدمے کی حالت میں تھی۔ شور و غل کی آواز پر ہیرا کمرے سے باہر آئی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے آئی تھی۔ اس نے ہانیہ کو سب کچھ تہس نہس کرتے ہوئے دیکھا۔ تبھی ہانیہ کی نظر ہیرا پر پڑی اور وہ اس کی طرف ایسے جھپٹی جیسے کوئی جنگلی جانور اپنا شکار دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہو۔ وہ اس کا گلا دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہی اپنے ناپاک عمل کی ساری داستان بھی دہراتی جا رہی تھی۔ وہ 9 سالہ بچی ایک پاگل عورت کے شکنجے میں پہنچ چکی تھی، جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ اس کی ماں کی قاتل اور اس کے باپ کو اس حالت تک پہنچانے والی بھی وہی ہے۔
تبھی اس نے اپنے ہاتھ پر ایک بھاری ہاتھ رکھا ہوا محسوس کیا، جو اس کا ہاتھ ہیرا کے گلے سے چھڑا رہا تھا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں، شامیر تھا۔ وہ اور اس کی ماں ساری داستان ہانیہ کی زبانی سن چکے تھے۔ ہیرا کے جانے کے بعد جیسے ہی شامیر کو ہوش آیا، اس نے گھر جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ اب پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ بار بار گھر جانے کی ضد پر ڈاکٹر نے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جانے اسے کیا جلدی تھی کہ وہ گھر بھاگا بھاگا چلا آیا۔ اس کی ماں بھی اس کے ہمراہ تھی اور اس کی ناسمجھی پر اسے سمجھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی، جہاں انہوں نے وہ خوفناک منظر دیکھا۔ شاید یہ سب کچھ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا اور شاہمیر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو بچانا تھا۔ شاہمیر کو دیکھ کر ہانیہ زور زور سے گلا پھاڑ کر ہنسنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ شاہمیر کو یہ بھی کہتی جاتی تھی، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے، تم مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے۔ شاہمیر نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کی محبت، اس کی خوشیاں، اس کی ہمسفر اور خود اس کو اس حالت میں پہنچانے والی اس کے سامنے تھی، کیونکہ پچھلے 7 سالوں سے وہ صرف زندہ تھا۔ اس کی زندگی کہیں چلی گئی تھی اور اس سب کی ذمہ دار اس کے سامنے تھی، مگر وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے تو پولیس کو بھی فون نہیں کیا، بلکہ پاگل خانے فون کر کے ایمبولینس بلا لی۔ نرس اسے کھینچ کر ایمبولینس میں بٹھانے لگی اور وہ کہتی جاتی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں شاہمیر۔ ہیرا ابھی بھی شاہمیر کے گلے سے لپٹی کانپ رہی تھی۔ ہانیہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شہوار شاہمیر سے لپٹی ہوئی ہے اور وہ بالکل ہی تہی دامہ رہ گئی ہے۔ کچھ سالوں بعد شاہمیر کے ایک نئے ناول دی ہڈن ٹروتھ نے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کتاب میں شاہمیر نے کتنے راز چھپائے ہوئے تھے، وہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی آخری کتاب تھی، جو کہ صحیح معنوں میں اس کی آٹو بایوگرافی تھی۔ اس میں اس کے سارے کردار مختلف تھے، مگر وہ شہوار اور شاہمیر اور ہیرا کی کہانی تھی۔ اپنی آخری کہانی لکھ کر وہ اپنی بیٹی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مکہ کی اس پاک سرزمین پر خانہ کعبہ کے سامنے شہوار کے نام سے عمرہ کرنے کے بعد کھڑا تھا۔ اس نے آج ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے گا، اپنی بیٹی کو اپنا سارا وقت، اپنی ساری توجہ دے گا۔ اسے کہیں نہیں جانا تھا، باقی کی زندگی اسے یہیں رہ کر گزارنی تھی، اپنے اپنوں کے ساتھ۔ بس یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے کہ کوئی اتنا محبت میں پاگل ہو جائے کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائے۔ یا اللہ، کیسے دل مانا ہوگا اس لڑکی کا کہ اتنا سب کچھ کر لے، کسی کی جان لے لے ایک محبت کی خاطر۔ محبت پانے کا نام تو نہیں ہے، محبت تو قربانی کا نام ہے۔ اگر وہ اپنے پیار کو خوش دیکھنا چاہتی تھی تو اس کے راستے سے ہٹ جاتی تھی اور اس کو دور سے ہی دیکھ کر خوش رہتی۔ وہ خوش تو ہم خوش والا حساب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کو پانا چاہا، حاصل کرنا چاہا، اور کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ غلط راستوں پر جانے کا اور اللہ کے حکم سے منہ موڑنے کا انجام بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ آپ لوگ اسے ضرور سنیے، پسند آئے تو کمنٹس لکھیے، لائک کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ ایسے نہیں کرتے ہیں نا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اپنا خوب سارا سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔